الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ، یعنی جو واقعات و حالات آپ کو پیش آئے، کہ اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ہو کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا، تو انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں، یہ خیال اور فرضی بات نہیں، یہ خیال اور فرضی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ورنہ کیا بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوصاً فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو نبی پر۔ فرمایا کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی، پوری کامیابی پوری تعریف کے ساتھ یہی ایک انسان دنیا میں آیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا۔ فرمایا اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے، یعنی حد لگانے کے لیے کوئی لفظ خاص نہیں فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی، ہر قسم کی حدوں سے بالا تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و صفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دے دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ بس یہ مومن کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو جب پڑھے، آپ کے اسوہ حسنہ کو جب دیکھے، تو جہاں اس پر عمل کرنے اور اسے اپنانے کی کوشش کرے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے کہ اس محسن اعظم نے ہم پر کتنا عظیم احسان کیا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق عمل کر کے دکھا کر اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کا کہہ کر ہمیں خدا تعالیٰ سے ملنے کے راستوں کی رہنمائی کر دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معیار حاصل کرنے کے راستے دکھا دیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری کا احساس مومنین میں پیدا کیا، جس سے ایک مومن خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے دنیا کو بھی اس تعلیم اور آپ کے اسوہ سے ہم آگاہ کریں۔
آپ کے حسن و احسان سے دنیا کو آگاہ کریں۔ جب بھی غیروں کے سامنے آپ کی سیرت کے پہلو آئے، وہ لوگ جو ذرا بھی دل میں انصاف کی رمق رکھتے تھے، وہ باوجود اختلافات کے آپ کی سیرت کے حسین پہلوؤں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ آج کل اسلام کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ لوگ یا تو انصاف سے خالی دل لیے ہوئے ہیں، یا آپ کی سیرت کے حسین پہلوؤں کو جانتے ہی نہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے۔ بس دنیا کو آپ کی سیرت سے آگاہی دینا بھی ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے ہر قسم کا ذریعہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے، یا دنیا میں ڈوب کر ایسے بن جاتے ہیں کہ ان پر دنیا داروں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا دار اگر کوئی بات کہہ دے تو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، یا ان کو اپنے لوگوں کی باتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان سے سنیں۔ اگر ان کے اپنے لوگ کہیں تو بعض دفعہ اس پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے اپنے لوگوں کے، مشہور لوگوں کے، کتابیں لکھنے والے ہیں، اسکالرز ہیں، رائٹرز ہیں، ان کے تاثرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایسے لوگوں تک پہنچانے چاہیے۔ اس وقت میں ایسے ہی کچھ لوگوں کی تحریریں پیش کروں گا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر، آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ کے بارے میں لکھا۔ بعض ان میں سے مخالفین بھی تھے اور مخالفت میں بڑے ہوئے تھے، لیکن حقیقت لکھنے پر مجبور ہوئے۔ یہ ایک مصنف ہیں جنہوں نے انگریزی ترجمہ قرآن ٹو دی ریڈر کے ہیں، جارج سیل۔ انہوں نے خود بھی، یہ کوئی اتنے حق میں نہیں اسلام کے بارے میں، اور اسپین ہیمس کے جو وہ بھی اسلام کو کافی مخالف ہے، آن وسلم کے بارے میں بعض باتیں اس نے کہی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ لکھنے پہ مجبور ہیں۔ اس کا حوالے سے یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے لکھا کہ اس کے بارے اسپین ہیمس کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ یہ تو نیک آدمی تھا، بہرحال نیک تو بہرحال نہیں تھا، لیکن کم از کم انصاف لکھنے پر مجبور تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر فطری قابلیتوں سے آراستہ تھے، شکل میں نہایت خوبصورت، فہیم اور دور رس عقل والے، پسندیدہ و خوش اتوار، غربا پرور، ہر ایک سے متواضع، دشمنوں کے مقابلے میں صاحب استقلال و شجاعت، سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ کے نام کے نہایت ادب و احترام کرنے والے تھے، جھوٹی قسم کھانے والوں، زانیوں، صفاقوں، جھوٹی تہمت لگانے والوں، فضول خرچی کرنے والوں، لالچیوں اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف نہایت سخت تھے۔ بردباری، صدقہ و خیرات، رحم و کرم، شکر گزاری، والدین اور بزرگوں کی تعظیم کی نہایت تاکید کرنے والے، اور خدا کی حمد و تعریف میں نہایت کثرت سے مشغول رہنے والے تھے۔ اور یہ سب کچھ لکھنے کے باوجود بھی وہ بعض جگہ جا کے آپ پر الزام تراشی بھی کرتا ہے۔ بہرحال پھر ایک مصنفہ ہیں اسٹینلے
لین پول۔ وہ لکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی شہر مکے میں جب فاتحانہ داخل ہوئے اور اہل مکہ جو آپ کے جانی دشمن اور خون کے پیاسے تھے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسی فتح تھی اور پاکیزہ فاتحانہ داخلہ تھا جس کی مثال ساری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ پھر آؤٹ لائن آف ہسٹری کی مصنفہ ہیں پروفیسر ایچ جی ویلز۔ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی صداقت کا یہی بڑا ثبوت ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ جانتے تھے وہی آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹے مدعی نہ تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام میں بڑی خوبیاں اور باعظمت صفات موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس میں ظلم اور سفاکی کا خاتمہ کیا گیا۔ پھر دیلیسی اولیرے اپنی کتاب اسلام ایٹ دی کراس روڈز پہ لکھتا ہے کہ تاریخ نے اس بات کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ شدت پسند مسلمانوں کا دنیا پر فتح پا لینا اور تلوار کی نوک پر مقبوضہ اقوام میں اسلام کو نافذ کر دینا تاریخ دانوں کے بیان کردہ قصوں میں سے فضول ترین اور عجیب ترین قصہ ہے۔ یعنی یہ جو تاریخ دان لکھتے ہیں نا فتح پائی اسلام کی نوک پہ، یہ قصے کہتا ہے فضول ترین قصے ہیں۔ پھر مہاتما گاندھی اپنے ایک جریدہ ینگ انڈیا میں لکھتے ہیں کہ میں اس شخص کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا جس نے بغیر کسی اختلاف کے لاکھوں پر حکومت کی۔ اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے میرا اس بات پر پہلے سے بھی زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ اسلام نے اس زمانے میں تلوار کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنائی، بلکہ اس پیغمبر کی سادگی، اپنے کام میں مگن رہنے کی عادت، انتہائی باریکیوں کے ساتھ اپنے عہدوں کو پورا کرنا اور اپنے دوستوں اور پیروکاروں کے ساتھ انتہائی عقیدت رکھنا، بے باک و بے خوف ہونا اور خدا کی ذات اور اپنے مشن پر کامل یقین ہونا، اس کی یہی باتیں تھیں جنہوں نے ہر مشکل پر قابو پایا اور جو سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب میں نے اس پیغمبر کی سیرت کے متعلق لکھی جانے والی کتاب کی دوسری جلد بھی ختم کر لی تو مجھ پر اس کتاب کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اداسی طاری ہو گئی، اور یہ کتاب جو بھی پڑھ رہا تھا سیرت کے بارے میں۔ پھر سر جان بیگٹ گلب لیفٹیننٹ جنرل ہیں تھے، یہ 1986 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ لکھتے ہیں کہ قاری اس کتاب کے آخر پہ جو کتاب لکھ رہے تھے، جو بھی رائے قائم کرے اس بات کا انکار ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی تجربات اپنے اندر پرانے اور نئے عہد نامے کے قصوں اور عیسائی بزرگوں کے روحانی تجربات سے حیران کن حد تک مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے افراد کے انگنت رویا و کشوف سے بھی مشابہت رکھتے ہوں۔ مزید یہ کہ اکثر اوقات ایسے تجربات تقدس اور فضیلت والی زندگی کے آغاز کی علامت ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات کو نفسانی دھوکہ قرار دینا کوئی موضوع وضاحت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ واقعات تو بہت سے لوگوں میں مشترک رہے ہیں، ایسے لوگ جن کے درمیان ہزاروں سالوں کا فرق اور ہزاروں میلوں کے فاصلے تھے، جنہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں سنا تک نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کے واقعات میں ایک غیر معمولی یکجائی پائی جاتی ہے۔ یہ رائے معقول نہیں کہ ان تمام افراد نے حیران کن حد تک مشابہ رویا و کشوف اپنے طور پر ہی بنا لیے ہوں، باوجود اس کے کہ یہ افراد ایک دوسرے کے وجود ہی سے لابد تھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے، ہجرت حبشہ کے بارے میں جو ہجرت کی تھی جن لوگوں نے، ان کے بارے میں لکھا ہے، اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تقریباً تمام وہ افراد شامل تھے
جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے متشدد باسیوں کے درمیان یقیناً بہت کم پیروکاروں کے ساتھ رہ گئے تھے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی جرت اور ایمان کی مضبوطی کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے۔ پھر جان ولیم ڈریپر اپنی کتاب ہسٹری آف دی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ میں لکھتے ہیں کہ جسٹینین کی وفات کے 4 سال بعد 569 عیسوی میں مکے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے تمام شخصیات میں سب سے زیادہ بنی نوع انسان پر اپنا اثر چھوڑا، اور وہ شخص محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے بعض یورپین لوگ جھوٹا کہتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے کئی قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہوا۔ وہ ایک تبلیغ کرنے والے سپاہی تھے، ممبر پر فصاحت سے پر ہوتا یعنی جب تقریر فرماتے، میدان میں اترتے تو بہادر ہوتے۔ ان کا مذہب انتہائی صرف یہی تھا کہ خدا ایک ہے۔ مذہب کا خلاصہ ایک ہی تھا کہ خدا ایک ہے۔ اس سچائی کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے نظریاتی بحثوں کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنے پیروکاروں کو صفائی، نماز اور روزے جیسے امور کی تعلیم دیتے ہوئے ان کی معاشرتی حالتوں کو عملی رنگوں میں بہتر بنایا۔ اس شخص نے صدقہ اور خیرات کو باقی تمام کاموں پر فوقیت دی۔ پھر ایک مشہور مستشرق ہیں ولیم منٹگومری، اپنی کتاب محمد ایٹ مدینہ میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ابتدائی تاریخ پر جتنا غور کریں اتنا ہی آپ کی کامیابیوں کی وسعت کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس وقت کے حالات نے آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کیا جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ گویا آپ اس زمانے کے لیے موزوں ترین انسان تھے۔ اگر آپ کے پاس دور اندیشی، حکومت کرنے کی انتظامی صلاحیتیں، توکل علی اللہ اور اس بات پر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے نہ ہوتا تو انسانی تاریخ میں ایک اہم باب رقم ہونے سے رہ جاتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ کتاب ایک عظیم الشان ابن آدم کو سمجھنے اور اس کی قدر کرنے میں مدد کرے گی۔ یہ سوان نویس جو ہے اس کی شہادت ہے جو مثبت رویہ نہیں رکھتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر مشہور عیسائی مورخ ریورنڈ باسورتھ اسمتھ یہ لکھتا ہے کہ مذہب اور حکومت کے رہنما اور گورنر کی حیثیت سے پوپ اور کیسر کی 2 شخصیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وجود میں جمع تھیں۔ آپ پوپ تھے مگر پوپ کی طرح ظاہر داریوں سے پاک۔ آپ کیسر تھے مگر کیسر کے جاہ و حشمت سے بے نیاز۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس نے باقاعدہ فوج کے بغیر، محلے شاہی کے بغیر اور لگان کی وصولی کے بغیر صرف خدا کے نام پر دنیا میں امن و انتظام قائم رکھا تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو اس ساز و سامان کے بغیر ہی سب طاقتیں حاصل تھیں۔ پھر یہی اپنی کتاب محمد اینڈ محمدزم میں لکھتے ہیں باسورتھ اسمتھ صاحب کہ آپ کے مشن یعنی نبوت و رسالت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے، مثلا آپ کی زوجہ، آپ کا غلام، آپ کا چچا زاد بھائی اور آپ کا پرانا دوست، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسلام کے داخل ہونے والوں میں سے وہ واحد انسان تھا جس نے کبھی اپنی پیٹھ نہیں موڑی تھی اور نہ ہی وہ کبھی پریشان ہوا تھا۔ عام پیغمبروں کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت معمولی نہ تھی، کیونکہ آپ کی عظمت کا انکار کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جنہیں آپ کی ذات کا صحیح علم حاصل نہیں تھا۔ پھر
بوسور تھی. اب آگے لکھتے ہیں کہ وہ رسوم و رواج جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہ صرف آپ نے ان کی ممانعت فرمائی بلکہ ان کا مکمل طور پر قلع کما کر دیا. یا جیسے انسانی قربانیاں، چھوٹی بچیوں کے قتل، یا جیسے انسانی قربانیاں یعنی انسانوں کو قربان کرنا، چھوٹی بچیوں کے قتل، خونی جھگڑے، عورتوں کے ساتھ غیر محدود شادیاں، غلاموں کے ساتھ نہ ختم ہونے والے ظلم و ستم، شراب نوشی اور جوا بازی، اگر آپ ایسا نہ کرتے تو یہ سلسلہ بلا روک ٹوک عرب اور اس کے ہمسائے ملکوں میں جاری رہتا، اور آپ نے ان سب پہ ختم کر دیا. پھر یہی آگے لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کی سچائی اور نیکی میں عمیق ترین ایمان رکھ کر جو کچھ کیا تھا، کوئی دوسرا شخص اس میں گہرے یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ گہرا ایمان اور یقین جو تھا وہ آپ کو تھا اپنے مقصد کے بارے میں، اپنے دعوے کے بارے میں، اپنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے بارے میں. تبھی انقلاب آیا. کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ آپ کو ایک ایسا حقیقت پسند اور پرجوش انسان ثابت کرتا ہے جو اپنے مسلمہ عقائد اور نظریات تک آہستہ آہستہ تکالیف برداشت کرتے ہوئے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ عرب کو انقلاب کی ضرورت تھی، بالفاظ دیگر یہ کہنا کہ نئے پیغمبر کے ظہور کا وقت آ گیا تھا. اگر ایسا ہی تھا تو پھر حضرت محمد ہی وہ پیغمبر کیوں نہ ہوں. اس موضوع پر موجودہ زمانے کے مصنف سپرنگر نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے سال ہا سال قبل ایک پیغمبر کے ظہور کی توقع بھی تھی اور پیشگوئی بھی تھی. پھر آگے بیان کرتا ہے بوسور تھی کہ مجموعی طور پر مجھے یہ حیرانی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں کتنے بدل گئے تھے، بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں کتنی کم تبدیلی پیدا ہوئی تھی. صحرائی گلہ بانی کے ایام میں، یعنی جب بھیڑیں چراتے تھے، شامی تاجر کے طور پر، غار حرا کی خلوت گزینی کے ایام میں، اقلیتی جماعت کے مسلح کی حیثیت سے جب مکے میں تھے، مدینہ میں جلاوطنی کے ایام میں، ایک مسلمہ فاتح کی حیثیت سے، ایرانی بادشاہوں اور یونانی ہرکلوں کے ہم مرتبہ ہونے کی حالت میں، ہم آپ کی شخصیت میں ایک غیر متزلزل استقلال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا، کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگر کسی اور آدمی کے خارجی حالات اس قدر زیادہ بدل جاتے تو کبھی اس کی ذات میں اس قدر کم تبدیلی رونما ہوتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خارجی حالات تو تبدیل ہوتے رہے، مگر ان تمام حالتوں میں مجھے ان کی ذات کا جوہر ایک جیسا ہی دکھائی دیتا ہے. پھر واشنگٹن ارونگ اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتا ہے کہ آپ کی جنگی فتوحات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ تو تکبر پیدا کیا، نہ کوئی غرور، اور نہ کسی قسم کی مصنوعی شان و شوکت پیدا کی. اگر ان فتوحات میں ذاتی اغراض ہوتی تو یہ ضرور ایسا کرتی. اپنی طاقت کے جوبن پر بھی اپنی عادات اور حلیہ میں وہی سادگی برقرار رکھی جو کہ آپ کے اندر مشکل ترین حالات میں تھی. یہاں تک کہ اپنی شاہانہ زندگی میں بھی اگر کوئی آپ کے کمرے میں داخل ہوتے وقت غیر ضروری تعظیم کا اظہار کرتا تو آپ اسے ناپسند فرماتے. پھر سر ولیم میور، یہ بھی ایک مستشرق ہے اور کافی کچھ خلاف بھی لکھتا ہے. یہ بھی لکھتا ہے کہ اپنا ہر ایک کام مکمل کرنے اور کسی چیز پر اس وقت تک ہاتھ نہ کرتے، اپنا ہر ایک کام مکمل کرتے اور کسی چیز پر اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک وہ آپ کے بالکل سامنے پڑی نہ ہوتی. معاشرتی میل جول میں بھی آپ کا یہی طریق رہتا. جب آپ کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا رخ موڑتے تو آپ آدھا نہ مڑتے بلکہ پورا چہرہ اور پورا جسم اس شخص کی طرف پھیر لیتے. کسی سے مصافحہ کرتے وقت آپ اپنا ہاتھ پہلے نہ کھینچتے،
اسی طرح کسی اجنبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں نہ چھوڑتے اور اگلے شخص کی بات پوری سنتے۔ آپ کی زندگی پر آپ کی خاندانی سادگی غالب تھی۔ آپ کو ہر کام خود کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی آپ صدقہ دیتے تو سوالی کو اپنے ہاتھ سے دیتے۔ گھریلو کام کاج بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ پٹاتے۔ پھر لکھتا ہے، آپ تک ہر کس و ناقص کی پہنچ ہوتی جیسے دریا کی پہنچ کنارے تک ہوتی ہے۔ باہر سے آئے ہوئے وفود کو عزت و احترام سے خوش آمدید کہتے۔ ان وفود کی آمد اور دیگر حکومتی معاملات کے متعلق تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک قابل حکمران کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر یہی ولیم میور لکھتا ہے کہ ایک اہم خوبی وہ خوش خلقی اور وہ خیال تھا جو آپ اپنے معمولی سے معمولی پیروکار کا رکھا کرتے۔ حیا، شفقت، صبر، سخاوت، عاجزی آپ کے اخلاق کے نمایاں پہلو تھے، اور ان کے باعث آپ اپنے ماحول میں ہر شخص کو اپنا گرویدہ کر لیتے۔ انکار کرنا آپ کو ناپسند تھا۔ اگر کسی سوالی کی فریاد پوری نہ کر پاتے تو خاموش رہنے کو ترجیح دیتے۔ کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ نے کسی کی دعوت رد کی ہو، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کا پیش کیا ہوا تحفہ رد کیا ہو، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ آپ کی ایک نرالی خوبی یہ تھی کہ آپ کی محفل میں موجود ہر شخص کو یہ خیال ہوتا کہ وہی اہم ترین مہمان ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنی کامیابی پر خوش پاتے تو گرمجوشی سے اسے مصافحہ کرتے اور گلے لگاتے، اور محروموں اور تکلیف میں گھرے افراد سے بڑی نرمی سے ہمدردی کا اظہار کرتے۔ بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے اور راہ کھیلتے بچوں کو سلام کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے۔ وہ قحط کے ایام میں بھی دوسروں کو اپنے کھانے میں شریک کرتے اور ہر ایک کی آسانی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے۔ ایک نرم اور مہربان طبیعت آپ کے تمام خواص میں نمایاں نظر آتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفادار دوست تھے۔ انہوں نے ابوبکر سے بھائی سے بڑھ کر محبت کی، علی سے پدرانہ شفقت کی۔ زید جو آزاد کردہ غلام تھا کو اس شفیق نبی سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اس نے اپنے والد کے ساتھ جانے کے بجائے مکے میں رہنے کو ترجیح دی۔ اپنے نگران کا دامن پکڑتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ ہی میرے ماں اور باپ ہیں۔ دوستی کا یہ تعلق زید کی وفات تک رہا، اور پھر زید کے بیٹے اسامہ سے بھی آپ کے والد کی وجہ سے آپ نے ہمیشہ بہت مشفقانہ سلوک کیا۔ عثمان اور عمر بھی آپ سے خاص تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کے وقت اپنے معصور داماد کے دفاع کے لیے جان تک دینے کا جو عہد کیا، وہ اسی سچی دوستی کی ایک مثال ہے۔ دیگر بہت سے مواقع ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر متزلزل محبت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی موقع پر یہ محبت بے محل نہ تھی، بلکہ ہر واقعہ اسی گرمجوشی یہ محبت کا آئینہ دار ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ اپنی طاقت کے عروج پر بھی آپ منصف اور معتدل رہے۔ آپ اپنے ان دشمنوں سے نرمی میں ذرا بھر بھی کمی نہ کرتے جو آپ کے دعوی کو بخوشی قبول کر لیتے۔ مکہ والوں کی طویل اور سرکش اظہار ثانیہ اس بات پر منتج ہونی چاہیے تھیں کہ فاتح مکہ اپنے غیظ و غضب میں آگ اور خون کی ہولی کھیلتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجرموں کے علاوہ عام معافی کا اعلان کر دیا اور ماضی کی تمام تلخ یادوں کو یکسر بھلا دیا۔ ان کے تمام استہزاء، گستاخیوں اور ظلم و ستم کو باوجود آپ نے اپنے سخت ترین مخالفین سے بھی احسان کا سلوک کیا۔ مدینہ میں عبداللہ اور دیگر منحرف ساتھی یعنی منافقین جو تھے، جو کہ سال ہا سال سے آپ کے منصوبوں میں روکیں ڈالتے اور آپ کی حاکمیت میں مزاحم ہوتے رہے، ان سے بھی درگزر کرنا بھی ایک روشن مثال ہے۔ اسی طرح وہ نرمی جو آپ نے ان قبائل سے برتی جو آپ کے سامنے سرنگوں تھے اور قبل عظیم فتوحات میں بھی شدید مخالف رہے تھے، ان سے بھی نرمی کا سلوک فرمایا۔ پھر یہی ولیم میور لکھتا ہے کہ محمد کی سچائی کے لیے ایک تائیدی نشان تھا
مخالفت میں بھی لکھتے ہیں کئی جگہ پہ، قرآن کے بارے میں بھی، لیکن یہاں لکھ رہا ہے کہ یہ محمد کی سچائی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے ایک تائیدی نشان تھا کہ جو بھی آپ پر اول ایمان لائے وہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے، بلکہ آپ کے قریبی دوست اور گھر کے افراد بھی، جو کہ آپ کی ذاتی زندگی سے اچھی طرح واقف تھے، آپ کے کردار میں وہ خامیاں نہ دیکھ سکے جو عام طور پر ایک منافق دھوکے باز کے گھریلو تعلق اور باہر کے رویے میں ہوتی ہیں۔ سر تھامس کارلائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک اور بات ہمیں ہرگز بھولنی نہیں چاہیے کہ اسے کسی مدرسے کی تعلیم میسر نہ تھی۔ اس چیز کو جسے ہم اسکول لرننگ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لکھنے کا فن تو عرب میں بالکل نیا تھا۔ یہ رائے بالکل سچی معلوم ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود نہ لکھ سکے۔ ان کی تمام تر تعلیم صحرا کی بود و باش اور اس کے تجربات کے گرد گھومتی ہے۔ اس لامحدود کائنات اپنے تاریک علاقے اور اپنی انہی مادی آنکھوں اور خیالات سے وہ کیا کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ مزید حیرت ہوتی ہے جب دیکھا جائے کہ کتابیں بھی میسر نہ تھیں۔ عرب کے تاریک بیابان میں سنی سنائی باتوں اپنی ذاتی مشاہدات کے علاوہ وہ کچھ بھی علم نہ رکھتے تھے۔ وہ حکمت کی باتیں جو آپ سے پہلے موجود تھیں یا عرب کے علاوہ دوسرے علاقے میں موجود تھیں، ان تک رسائی نہ ہونے کے باعث وہ آپ کے لیے نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ایسے حکام اور علماء میں سے کسی نے اس عظیم انسان سے براہ راست مکالمہ نہیں کیا۔ وہ اس بیابان میں تنہا تھے اور یوں ہی قدرت اور اپنی سوچوں کے محور میں پروان چڑھے۔ پھر لکھتا ہے آپ کی شادی کے بارے میں اور آپ کے گھریلو تعلقات کے، کہ وہ کیسے ختیجہ کا ساتھی بنا، کیسے ایک امیر بیوہ کے کاروباری امور کا محتم بنا اور سفر کر کے شام کے میلوں میں شرکت کی۔ اس نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ ہر ایک کو بخوبی علم ہے کہ اس نے یہ انتہائی وفاداری اور مہارت کے ساتھ کیا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کا احترام اور ان کے لیے شکر کے جذبات کیوں کر پیدا ہوئے؟ ان دونوں کی شادی کی داستان، جیسا کہ عرب کے مصنفین نے ذکر کیا ہے، بڑی دلکش اور قابل فہم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر لکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس محسنہ کے ساتھ انتہائی پیار بھری، پرسکون اور بھرپور زندگی بسر کی۔ وہ ختیجہ سے حقیقی پیار کرتے تھے اور صرف اسی کے تھے۔ اس کو جھوٹا نبی کہنے میں یہ حقیقت روک ہے کہ آپ نے زندگی کا یہ دور اس انداز سے گزارا کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ دور انتہائی سادہ اور پرسکون تھا، یہاں تک کہ آپ کی جوانی کے دن گزر گئے۔ پھر تھامس کارلائل لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں یعنی عیسائیوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفن اور فطرتی شخص اور جھوٹے دعوے دار نبوت تھے، اور ان کا مذہب دیوانگی اور خام خیالی کا ایک تودہ ہے۔ اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہرتی جاتی ہیں۔ جو جھوٹ باتیں متعصب عیسائیوں نے کہتا ہے جو جھوٹ باتیں متعصب عیسائیوں نے اس انسان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بنائی تھیں، اب وہ الزام قطعاً ہماری روح سیاہی کا باعث، اور جو باتیں اس انسان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نکالی تھیں 1200 برس سے 18 کروڑ آدمیوں کے لیے بمنزلہ ہدایت کے قائم ہیں۔ جب یہ پرانا 19ویں صدی میں تھا، اس وقت کی باتیں قائم ہیں۔ اس وقت جتنے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کسی کے کلام پر اس زمانے کے لوگ یقین نہیں رکھتے۔ میرے نزدیک اس خیال سے بدتر اور ناخدا پرستی کا کوئی دوسرا خیال نہیں ہے کہ ایک جھوٹے آدمی نے یہ مذہب پھیلایا، یعنی یہ بالکل غلط چیز ہے۔ پھر ایک فرینچ فلاسفر لامانٹین
اپنی کتاب ہسٹری آف ٹرکی میں لکھتا ہے کہ اگر کسی شخص کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے 3 معیار مقرر کیے جائیں کہ اس شخص کا مقصد کتنا عظیم ہے، اس کے پاس ذرائع کتنے محدود ہیں اور اس کے نتائج کتنے عظیم الشان ہیں، تو آج کون ایسا شخص ملے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی جسارت کرے؟ دنیا کی شورۂ آفاق شخصیات نے صرف چند فوجوں، قوانین اور سلطنتوں کو شکست دی، اور انہوں نے محض دنیاوی حکومتوں کا قیام کیا، اور ان میں سے بھی بعض طاقتیں ان کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا کی فوجوں، قوانین، حکومتوں، مختلف اقوام اور نسلوں، بلکہ دنیا کی کل آبادی کے 1/3 کو یکجا کر دیا۔ مزید برآں اس نے قربان گاہوں، خداؤں، مذاہب، عقائد، افکار اور روحوں کی تجدید کی۔ محمد کی بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کتاب تھی جس کا ہر حرف قانون بن گیا۔ اس شخص نے ہر زبان اور ہر نسل کو ایک روحانی تشخص سے نوازا۔ پھر لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلسفہ دان، خطیب، پیغمبر، قانون دان، جنگجو، افکار پر فتح پانے والا، عقلی تعلیمات کی تجدید کرنے والا، 20 ظاہری حکومتوں اور ایک روحانی حکومت کو قائم کرنے والا شخص تھا۔ انسانی عظمت کو پرکھنے کا کوئی بھی معیار مقرر کر لیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کبھی کوئی عظیم شخص پیدا ہوا؟ پھر ڈیون پورٹ لکھتا ہے، جان ڈیون پورٹ، کہ کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس شخص نے اس حقیر و ذلیل بت پرستی کے بدلے جس میں اس کے ہم وطن یعنی اہل عرب مبتلا تھے، خدائے برحق کی پرستش قائم کر کے بڑی بڑی ہمیشہ رہنے والی اصلاحیں کیں، وہ جھوٹا نبی تھا؟ کیا ہم اس سرگرم اور پرجوش مسئلے کو فریبی ٹھہرا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی تمام کارروائیاں مکر پر مبنی تھیں؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجز دلی نیک نیتی اور ایمانداری کے اور کسی سبب سے ایسے استقلال کے ساتھ ابتدائے نزول وحی سے اخیر دم تک مستعد نہیں رہ سکتے تھے۔ جو لوگ ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے اور جو ان سے بہت کچھ ربط ضبط رکھتے تھے، ان کو بھی کبھی آپ کی ریاکاری کا شبہ نہیں ہوا۔ پھر لکھتا ہے کہ یہ بات یقینی طور پر کامل سچائی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر مغربی شہزادے مسلمان مجاہدین اور ترکوں کی جگہ ایشیا کے حکمران ہو گئے ہوتے تو مسلمانوں کے ساتھ اس مذہبی رواداری کا سلوک نہ کرتے جو مسلمانوں نے عیسائیت کے ساتھ کیا، کیونکہ عیسائیت نے اپنے ان ہم مذہبوں کو نہایت تعصب اور ظلم کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا جن کے ساتھ ان کے مذہبی اختلافات تھے۔ پھر یہی جان ڈیون پورٹ لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام منصفوں اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس کی سوانح حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سے زیادہ مفصل اور سچی ہو۔ پھر مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ دنیا پر اثر انداز ہونے والے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر کے لیے منتخب کرنا بعض پڑھنے والوں کو شاید حیرت زدہ کرے اور بعض اس پر سوال کر بھی اٹھائیں گے، لیکن تاریخ میں وہ واحد شخص تھا جو کہ مذہبی اور دنیاوی ہر دو سطح پر انتہائی کامیاب تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اس بات کا کیسے اندازہ کرے کہ انسانی تاریخ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اثر انداز ہوئے۔ دیگر مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے عظیم مذاہب کے بانیوں کو اس کتاب میں اہم مقام دیا گیا ہے۔ ایک لکھتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق
دنیا میں عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے 2 گنا ہے، جب اس نے لکھا تھا اس وقت کی بات ہے۔ اس لحاظ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ سے پہلے رکھنا شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن میرے اس فیصلے کے پیچھے 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ عیسائیت کے فروغ میں عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے فروغ میں کہیں زیادہ اہم کردار تھا، گو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی عیسائیت کے روحانی اور اخلاقی ضابطۂ حیات، یعنی وہ عیسائی ضوابط جس کی یہودیت سے اختلاف ہے کہ موجب ہوئے، مگر عیسائیت کو فروغ دینے کے حوالے سے سینٹ پال نے بنیادی کردار ادا کیا۔ عیسائیت کو موجودہ شکل دینے والا اور نئے عہد نامے کے ایک بڑے حصے کو لکھنے والا سینٹ پال ہی تھا۔ پھر لکھتا ہے کہ جبکہ مذہب اسلام اور اس میں موجود تمام اخلاقی و مذہبی اصولوں کے ذمہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے مذہب کو خود شکل دی اور اسلامی تعلیمات کے نفاذ میں بنیادی کردار ادا کیا، علاوہ ازیں مسلمانوں کے مقدس صحیفے یعنی قرآن، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر مشتمل ایک کتاب تھی، کو بھی لکھنے والا محمد تھا۔ یعنی بہرحال یہ مخالف ہے، اس لیے تو اس نے لکھنا ہے۔ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کیا گیا، قرآن کے ایک بڑے حصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نقل کر کے محفوظ کر لیا گیا تھا، اور آپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی اس کو مجموعے کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس لیے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تصورات کی حقیقی عکاسی کرتا ہے، اور ایک مکتبہ فکر کے مطابق وہ آپ کے ہی الفاظ ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اس طرح سے کوئی مجموعہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کی وہی اہمیت ہے جو عیسائیوں کے نزدیک بائبل کی ہے۔ اس لیے قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوئے۔ اغلب گمان یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پر زیادہ اثر ہے بنسبت اس اثر کے جو عیسیٰ علیہ السلام اور سینٹ پال نے مجموعی طور پر عیسائیت پر ڈالا۔ خالصتاً مذہبی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی تاریخ پر اتنا ہی اثر انداز ہوئے جتنا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال اس کی اپنی رائے ہے، لیکن بہرحال یہ تسلیم کرتا ہے کہ آن وسلم کا نمبر 1 ہے۔ اور پھر اس نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مذہبی سربراہ تھے وہاں دنیاوی حکومت کے سربراہ بھی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام نہیں ملا۔ بس ہر معاملے میں آپ کا اسوہ آپ کی ذات کو مزید روشن کرتے اور چمکا کر پیش کرتا ہے۔ پھر کیرن آرمسٹرانگ تحریر کرتی ہیں یہ بایوگرافی آف دا پروفٹ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی توحید پر مبنی روحانیت کے قیام کے لیے عملاً صفر سے کام کا آغاز کرنا پڑا۔ جب آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو ناممکن تھا کہ کوئی آپ کو اپنے مشن پر کام کرنے کا موقع فراہم کرتا۔ عرب قوم توحید کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ وہ لوگ ابھی اس اعلیٰ معیار کے نظریے یعنی توحید کے قابل نہ ہوئے تھے۔ در حقیقت اس متشدد اور خوفناک معاشرے میں اس نظریے کو متعارف کروانا انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بہت ہی خوش قسمت ہوتے اگر اس معاشرے میں اپنی زندگی کو بچا پاتے۔ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اکثر خطرے میں گری رہتی، اور ان کا بچ جانا قریب قریب ایک معجزہ تھا، پر محمد ہی کامیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زندگی کے اختتام تک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی تشدد کی پرانی روایت کا قلعہ کما کر دیا، اور عرب معاشرے کے لیے لادینیت کوئی مسئلہ نہ رہا۔ اب عرب قوم اپنی تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہونے کے لیے تیار تھی۔ پھر کیرن آرمسٹرانگ ہی لکھتی ہیں کہ آخر یہ مغرب ہی تھا نہ کہ اسلام، اپنے عیسائیت کے بارے میں لکھ رہی ہیں، مغرب کے بارے میں، آخر یہ مغرب ہی تھا نہ کہ اسلام جس نے مذہبی ممارسات پر پابندی لگائی۔
صلیبی جنگوں کے وقت تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یورپ دوسروں کے نظریات کو دبانے کی آرزو میں جنونی ہو چکا تھا، اور جس جوش سے اس نے اپنے مخالفین کو سزائیں دی ہیں، مذہب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اختلاف رائے کرنے والوں پر مظالم، پروٹیسٹنٹس پر کیتھولکس کے مظالم، اور اسی طرح کیتھولکس پر پروٹیسٹنٹس کے مظالم کی بنیاد ان پیچیدہ مذہبی عقائد پر تھی جن کی اجازت یہودیت اور اسلام نے ذاتی معاملات میں اختیاری طور پر دی ہے۔ عیسائی ملحدانہ عقائد کا یہودیت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کے مطابق الوہیت کے بارے میں انسانی تصورات کو ناقابل قبول حد تک لے جاتا ہے، بلکہ اسے مشرکانہ بنا دیتا ہے۔ پھر اینی بیسنٹ اپنی کتاب دی لائف اینڈ ٹیچنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتی ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے عرب کے عظیم نبی کی زندگی اور اس کے کردار کا مطالعہ کیا ہو، اور جو جانتا ہو کہ اس نبی نے کیا تعلیم دی اور کس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کے انبیاء میں سے اس عظیم نبی کی تعظیم نہ کرے۔ میں جو باتیں کہہ رہی ہوں اس کے متعلق بہت لوگوں کو شاید پہلے سے علم ہوگا، لیکن میں جب بھی ان باتوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے اس عربی استاد کی تعظیم کے لیے ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کی تعریف کا ایک نیا رنگ نظر آتا ہے۔ پھر رتھ کرینسٹن ورلڈ فیتھ میں لکھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ یا خون ریزی کا آغاز نہیں کیا۔ ہر جنگ جو انہوں نے لڑی مدافعانہ تھی، وہ اگر لڑے تو اپنی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ایسے اسلحے اور طریق سے لڑے جو اس زمانے کا رواج تھا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ 14 کروڑ، یعنی یہ 1949 میں کتاب چھپی تھی، کہتی ہے کہ 14 کروڑ عیسائیوں میں سے جنہوں نے حال ہی میں 1,20,000 سے زائد انسانوں کو ایک بم سے ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو ایک ایسے لیڈر پر شک کی نظر ڈال سکے جس نے اپنی تمام جنگوں کے بدترین حالات میں بھی صرف 500 یا 600 افراد کو تحت کیا ہو۔ عرب کے نبی کے ہاتھوں 7ویں صدی کے تاریکی کے دور میں جب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہوں، ہونے والی ان ہلاکتوں کا آج کی روشن 20ویں صدی کی ہلاکتوں سے مقابلہ کرنا ایک حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس بیان کی تو حاجت ہی نہیں جو قتل، انکویزیشن اور صلیبی جنگوں کے زمانے میں ہوئے، جب عیسائی جنگجوؤں نے اس بات کو ریکارڈ کیا کہ وہ ان بے دینوں کی کٹی پھٹی لاشوں کے درمیان ٹخنے خون میں پھر رہے تھے۔ پھر گاڈفرے ہگنز لکھتے ہیں کہ اس بات سے زیادہ عام طور پر کوئی بات سننے میں نہیں آتی کہ عیسائی پادری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اس کے تعصب اور غیر رواداری کی وجہ سے گالیاں دیتے ہیں۔ عجیب یقین دہانی اور منافقت ہے۔ یہ کون تھا جس نے اسپین سے ان مسلمانوں کو جو عیسائی ہو چکے تھے بھگایا تھا، کیونکہ وہ سچے عیسائی نہ تھے؟ اور کون تھا جس نے میکسیکو اور پیرو میں لاکھوں لوگوں کو تحت ایک کر دیا تھا اور ان کو غلام بنا لیا تھا، کیونکہ وہ عیسائی نہ تھے؟ اور کیا ہی عمدہ اور مختلف نمونہ تھا جو مسلمانوں نے یونان میں دکھایا۔ صدیوں تک عیسائیوں کو ان کے مذہب، ان کے پادریوں، لاٹ پادریوں اور راہبوں اور ان کے گرجا گھروں کو اپنی جاگیر پر پرامن طور سے رہنے دیا۔ بس یہ مقابلہ یہ کر رہا ہے عیسائیوں اور مسلمانوں کا۔ پھر یہی آگے لکھتا ہے گاڈفرے کہ خلفائے اسلام کی تمام تر تاریخ میں انکوزیشن جیسی بدنام چیز سے نصف سے کم بھی بدنام چیز ہمیں نہیں ملتی۔ کوئی ایک واقعہ بھی کسی کو مذہبی اختلاف کی بنا پر جلا دینے یا کسی کو محض اس وجہ سے موت کی سزا دینے کا نہیں ہوا کہ وہ مذہب اور اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتا۔ یہ اثر تھا اس تعلیم کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی مسلمانوں کو۔ پھر ہسٹری آف دی ساراسان امپائر میں ایڈورڈ گبن لکھتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی تبلیغ کے بجائے اس کا دوام ہماری حیرت کا موجب ہے، یعنی ہمیشہ قائم رہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینہ میں جو خالص اور مکمل نقش جمایا، وہ 12 صدیوں کے انقلاب کے بعد بھی اس سے قرآن کے انڈین، افریقی اور ترک نو معتقدوں نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ مریدان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مذہب اور عقیدت کو ایک انسان کے تصور سے باندھنے کی آزمائش اور وسوسے کے مقابل پر ڈٹے رہے۔ اسلام کا سادہ اور ناقابل تبدیل اقرار یہ ہے کہ میں ایک خدا اور خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے خدا کی یہ ذہنی تصویر بگڑ کر مسلمانوں میں کوئی قابل دید بت نہیں بنی، یعنی یہ تصویر تھی خدا تعالیٰ کی، مسلمانوں کو میں بت نہیں بنی۔ پیغمبر اسلام کے اعزازات نے انسانی صفت کے معیار کی حدود سے تجاوز نہیں کیا، اور ان کے زندہ فرمودات نے ان کے پیروکاروں کے شکر اور جذبہ احسان کو عقل اور مذہب کی حدود کے اندر رکھا ہوا ہے، یعنی یہ تھی، اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے بندے خدا بنا لیا، یہ وہ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا اس عظیم ترین انسان کے مقام کو سمجھتے ہوئے بجائے لا تعلق رہنے یا مخالفت اور استضاء کرنے کے آپ کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے۔ دنیا کے نجات دہندہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر حقیقت پسند، منصف اور سچے غیر مسلم کا بھی یہی بیان ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو بہت سارے اقتباس پڑھ کے سنائے، اور بے شمار اور بھی ہیں۔ پہلے انبیاء کی سچائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی ثابت ہوتی ہے اور آپ کے ذریعے سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہے مقام ختم نبوت جس کا ہر احمدی کے نے دنیا میں پرچار کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ کل سے روا میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جو آج ختم ہو گئی ہوگی اس وقت، جس میں سیاسی باتوں اور اخلاق باختہ تقریروں اور احمدیوں کو گالیاں دینے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مغلظات بکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ختم نبوت کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ختم نبوت کا مقام دنیا کو بتا رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ان کا فعل ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدی کا کام یہ ہے کہ ختم نبوت کی حقیقت کو دنیا کو بتائے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 ہفتے پہلے کے خطبے میں، 21 ستمبر کے خطبے میں نے وکلاء کو بھی کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا کہ دنیا کے مسلمان وکلاء اکٹھے ہوں، لیکن مسلمان تو پتہ نہیں اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے وکلاء نے، احمدی وکلاء نے اس بارے میں کچھ کام شروع کیا ہے پاکستان میں بھی، کہ مذہبی جذبات کا خیال اور آزادی رائے کی حدود کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے، کس حد تک ان کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کچھ باتیں اکٹھی کی ہیں، کچھ پوائنٹس بنائے ہیں۔ مختلف ملکوں کے جو فیصلے ہیں اس بارے میں عدالتوں کے، اور جو ان کے قانون ہیں، اسی طرح بین الاقوامی قانون ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کر کچھ سوال اٹھائے ہیں۔ وہ یہاں بھی بھجوائے تھے جو میں نے مختلف ملکوں میں وکلاء کو، احمدی وکلاء کو بھجوائے ہیں، کیونکہ پاکستان میں احمدی وکیل ہمارے جنہوں نے پہلے یہ توجہ دلائی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہاں مسلمان وکلاء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سب وکلاء نے پاکستان میں یہ کہا انہیں کہ اگر یہ کام کو کر سکتا ہے منظم طور پر تو جماعت احمدیہ یہ کر سکتی ہے، اس لیے تم لوگ اس سوال کو دنیا میں اٹھاؤ۔ تو بہرحال
یہ میں نے بھجوایا ہے دنیا کے مختلف احمدی وکلاء کو کہ اس پر غور کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس بارے میں ان کو چاہیے کہ جلد تر غور کریں اور جو بھی رائے بنے وہ مجھے بھجوائیں تاکہ پھر آپس میں دنیا کے مختلف وکلاء کا جو رائے آئیں ان کا آپس میں ایکسچینج بھی ہو, پھر جو رائے قائم ہو اس کے مطابق اگر کوئی عملی کارروائی کرنی ہو تو کی جا سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب احمدی وکلاء کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ کام جلد کر سکیں. اسی طرح احمدی سیاستدانوں کو جو مختلف ممالک میں ہیں یا سیاستدانوں کے جو قریب ہیں ان کو بھی اس معاملے کو آستہ رنگ میں اس فورم پر کسی نہ کسی فورم پر رکھنا چاہیے کہ آزادی رائے کی کوئی حدود مقرر ہونی چاہیے, ورنہ دنیا پہلے سے بھی زیادہ فساد میں مبتلا ہو جائے گی. اسی طرح ایک دعا کی تحریک میں اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں, ہم کرتا بھی رہتا ہوں کہ مسلم امہ کے لیے بہت دعا کریں. آج کل مسلمان سربراہوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے کہ وہ اپنے شہریوں کے خون سے نہ کھیلیں. شہریوں کو عقل دے کہ غلط لیڈروں کا اعلی کار بن کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ ماریں. مسلمان حکومتوں کو عقل دے کہ وہ غیروں کا اعلی کار بن کر ایک دوسرے پر حملے نہ کریں. آج کل پھر حملے ہو رہے ہیں, ترکی اور ایران کی شام کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے. مسلمان کو مسلمان سے لڑانا اور خود ہر قسم کا فائدہ اٹھانا, یہی مسلمانوں کے خلاف جو طاقتیں ہیں ان کا کام ہے, اور وہ اس پر آج کل عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ ایجنڈا انہوں نے سب سے پہلے رکھا ہوا ہے. اس چیز کو مسلمان نہیں سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان لوگوں کو عقل دے کہ یہ اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے ہوں. جمعے کی نماز کے بعد میں کچھ جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا. ان میں سے پہلا جنازہ تو مکرم خواجہ ظہور احمد صاحب ابن خواجہ منظور احمد صاحب سرگودا کا ہے. یہ کوٹ مومن کے رہنے والے تھے اور حاجی امیر الدین صاحب کے پردادا کے زمانے میں آپ کے ہاں احمدیت آئی خاندان میں. انہیں کل رات شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید مرحوم کا خاندان تجارت سے منسلک رہا. پہلے کوٹ مومن میں بھی رہے تھے کافی لمبا عرصہ, پھر یہ سرگودا منتقل ہو گئے اور تاجر لوگ تھے. کل رات کو جیسا کہ میں نے کہا ان کو شہید کیا گیا. 9:15 بجے قریب یہ اپنے گھر سے سائیکل پر باہر کسی کام سے نکلے تو وہاں موجود 2 نامعلوم افراد تھے پہلے باہر گلی میں کھڑے موٹر سائیکل پر. انہوں نے پستول سے ان پہ فائر کیا جو آپ کے دائیں کان کے نیچے گردن پر لگا اور حملہ اور فرار ہو گئے. کسی راہگیر نے دیکھا تو ریسکیو والوں کو فون کیا. اس پہ آپ کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم کو مذہبی مخالفت کا لمبے عرصے سے سامنا تھا. اپریل میں اس سال ارد گرد کے مخالف دکانداروں نے ان کے مالک دکان سے کرائے پہ دکان لی ہوئی تھی. اس کو کہا کہ اس کی دکان خالی کرواؤ, لیکن مالک نے انکار کر دیا. پھر مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کیا جاتا رہا. ان کی دکان کے تالے میں کبھی ایلفی ڈال دیتے تھے, سیل کر دیتے تھے, جلوس نکالتے تھے, توڑ پھوڑ ہوتی تھی. بہرحال جو کوششیں ہو سکتی تھیں تنگ کرنے کی کرتے رہے, لیکن یہ بھی استقامت سے ڈٹے رہے اور اپنے کاروبار کو جاری رکھا. سادگی میں بے تحاشا تھی. مالی کشائش کے باوجود سائیکل کا چھوٹے موٹے کام کرنے تو سائیکل کا استعمال کیا کرتے تھے. کسی بھی جماعتی تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور بڑے نیک نفس انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے درجات بلند فرمائے. ان کے اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں.
اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرمہ صاحبزادی امت السمی صاحبہ، جو ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی تھیں، اور مکرم صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب کی بیگم۔ یہ 3 اکتوبر کو صبح 10 بجے ربع میں وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 1937 میں پیدا ہوئیں اور ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی، پھر پاکستان سے آ کے میٹرک کیا۔ 1900 یا شاید میرا خیال ہے یہیں آ کے میٹرک کیا ہے، پارٹیوں سے پہلے تو نہیں کیا ہوگا۔ 1952 میں آپ کا نکاح مسلم ماؤد نے اپنے بیٹے مکرم مرزا رفیع احمد صاحب کے ساتھ پڑھایا، اور دسمبر 1953 میں ان کا رخصتانہ عمل میں آیا۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ رخصتانے کے بارے میں بھی آج کل تو بڑا شور شرابہ بھی ہوتا ہے اور رسم رواج بہت زیادہ پڑ گئے ہیں، کہ انہوں نے بتایا اپنے بیٹے کو کہ میری شادی عجیب حالت میں ہوئی کہ جلسے چلانے کے دن تھے، 28 دسمبر کو شادی ہوئی، جلسے کے آخری دن، جلسے کے دن تھے۔ کہتی میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، کوئی پروگرام شادی کا نہیں تھا۔ ڈیوٹی دے کر آئیں تو ان کی اماں نے کہا کہ صبح تمہاری شادی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ہاتھ کالے تھے کیونکہ دیگیں دھو کے آ رہی تھی جلسے کی ڈیوٹی کی وجہ سے، تو لڑکیوں نے مل کے میرے ہاتھ دھوئے، سیاہی دور کی، اور اگلے روز بغیر کسی مہندی وغیرہ کی شادی ہو گئی۔ 1991 میں لندن سے آپ کو بائی پاس آپریشن ہوا تھا، جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا بڑی صابر تھیں، اس نے بھی آپ کے صبر کو دیکھ کے کہا کہ میں نے اپنا اس وقت بیسٹ پیشنٹ دیکھا ہے، ان کا تمہیں ایوارڈ دیتا ہوں کہ اتنا صبر میں نے کسی پیشنٹ میں نہیں دیکھا۔ اور اس کے باوجود بعد میں بھی، اس سے پہلے ان کو کینسر بھی ہوا تھا، ہر بیماری کو بڑے صبر اور ہمت اور حوصلے سے انہوں نے برداشت کیا۔ جلسے سالانہ میں مہمانوں کی خدمت خاص طور پر بہت کیا کرتی تھیں، مہمانوں سے گھر بھرا رہتا تھا ان کا۔ جلسے کی ڈیوٹیاں باقاعدہ دیتی رہیں باوجود گھروں سے مہمانوں کے۔ پھر ملازموں سے بڑا حسن سلوک تھا ان کا، کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ان کے بچے کہتے ہیں صدقہ خیرات میں بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا، بڑی خاموشی دیا کرتی تھیں۔ چھوٹے سائز کا قرآن شریف تھا جو روزانہ اس کو پڑھتی رہتی تھیں جب موقع ملتا تھا، اور 40 سال سے کہتے ہیں بچے کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں دیکھا قرآن شریف۔ خلافت کے ساتھ ہی بڑا وفاق اور اخلاص کا تعلق تھا، اور بچوں کو یہ نصیحت کی کہ اسی میں خیر و برکت ہے، اس کو جاری رکھنا۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کے نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا جنازہ ہے مکرم چودھری خالد احمد صاحب کا، جو چودھری محمد شریف صاحب ساہیوال کے بیٹے تھے۔ 20 ستمبر 2012 کو جرمنی میں ایک حادثے کے نتیجے میں چند دن کومے میں رہ کے 1 اکتوبر کو 79 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 13 اکتوبر 1933 کو تلونڈی عنایت خان تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد چودھری محمد شریف صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ کے والد قریباً 40 سال جماعت احمدیہ ساہیوال اور ضلع ساہیوال کے امیر جماعت بھی رہے۔ ان کے دادا حضرت نواب محمد دین صاحب تھے، جنہوں نے ربا کی زمین کے حصول کے لیے کافی خدمات سر انجام دیں۔ آپ چودھری شاہ نواز صاحب اور کے داماد تھے، اور یہاں یو کے میں بھی مجیدہ شاہ نواز صاحبہ کو بہت لوگ جانتے ہیں۔ آج کل حلقہ ڈیفنس کراچی کے نائب صدر تھے، 10 سال سے نائب صدر تھے۔ مرکزی قضاء بورڈ ربا کے بھی ممبر رہے ہیں، اسی طرح فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ قضاء بورڈ میں بھی میں بھی قضاء میں کام رہا ہوں قاضی کچھ عرصہ، اس وقت میرے ساتھ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بڑے صاحب الرائے تھے۔
مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. خلافت کے ساتھ بڑا اخلاص و وفا کا تعلق تھا. جلسے پہ یہاں ہمیشہ آتے تھے. باوجود متمول ہونے کے سادہ مزاج اور ملنسار اور غریب پرور انسان تھے. بلکہ ان کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا ذاتی طور پہ بڑا عرصہ ہو گیا کہ اپنے ان کا بنگالی ملازم تھا, اس کو انہوں نے کہیں ذرا تھوڑا سا سخت کہہ دیا یا اونچی آواز میں بولے. تو شام کو جب گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا بنگالی نوکر ہمارا بڑا افسردہ تھا کہ آپ صاحب نے مجھے ڈانٹا ہے. تو بیوی کہنے لگے تو میں نے تو ایسی بات نہیں کی تھی, لیکن پھر میں ابھی اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. تو اتنی سادگی تھی ان میں. سندھ میں زمینوں پہ ہندوؤں کا بڑا ان کا خیال رکھتے تھے, غیر قوموں کا. ان کی وفات کا سن کے سب نے کہا ہے کہ ہم ربع و تدفین کے لیے بھی جائیں گے. لیبر عورتیں وہاں کام کرتی ہیں, ذمہ دارہ میں دیہاتوں میں چنائی وغیرہ ہوتی ہیں مرچوں کی یا کپاس وغیرہ کی. تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی مزدوری جو ہے ان کے خامدوں یا مردوں کو نہ دیا کرو, وہ عورتوں کو دیتے نہیں بلکہ عورتوں کے ہاتھ میں مزدوری دیا کرو. مینیجر نے مجھے لکھا ان کے کہ بڑی فکر تھی, ہماری سندھ کے حالات بھی ایسے تھے. جب تک ہم کسی کام کے لیے گئے اور گھر نہ پہنچ جائیں بار بار فکر سے پوچھتے رہتے تھے فون کر کے. بڑا خیال تھا ان کا, ان کو اپنے عملے کا. نہایت عاجز اور نفیس انسان تھے. بیواؤں اور یتیموں کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا, لیکن عزت نفس کا خیال بھی رکھتے تھے. بڑی خاموشی سے امداد کیا کرتے تھے. اپنوں غیروں ہر ایک کے ساتھ نیک سلوک تھا. ان کے اہلیہ اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لوائقین کو بھی, بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا نماز کے بعد انشاءاللہ سارے جنازے ادا کیے جائیں گے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.